اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ ایک مطلب ہے کہ جو معمولاً گاہے بگاہے سوشل میڈیا کے اوپر نظر آتا ہے، کبھی علماء دشمن کی طرف سے، کبھی جو ہے وہ دین بیزار لوگوں کی طرف سے، اور کبھی جو ہے وہ تشیع کے جو مخالف یا دشمن ہیں ان کی طرف سے۔ یہ مختلف قسم کے گروہ جو ہیں ایک مطلب کو بہت زیادہ جو ہے وہ نشر کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک کتاب کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب شیعہ عالم دین نے لکھی ہے، اور اس کے اندر وہ اس بات کو لکھتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب عراق کا سفر کیا تو بغداد میں ایک گھر میں رکے، اور وہاں پر 3 سال یا 5 سال کی بچی سے انہوں نے متعہ کیا، اور اس کو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ چند دن پہلے میں نے ایک پوسٹ دیکھی جو مجھ تک پہنچائی گئی تھی کہ ایک اپنے آپ کو انٹلیکچوئل کہنے والا انسان کہ جو اس وقت ملحد ہو کر امریکہ میں مقیم ہو چکا ہے، آپ ان کی مختلف ڈیبیٹس جو ہیں وہ سن چکے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی۔ اس کی وال کے اوپر اس نے خود یہ ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ دیکھیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا کارنامے ہیں، اور اس کتاب کا صفحہ لگایا ہوا تھا۔ تو لہٰذا جب میں نے دیکھا کہ اس قسم کے لوگ کہ جو تقریباً عقل سے پیدل نظر آتے ہیں، علم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عقل سے استفادہ کرنے کا کوئی ان کے اندر مورد نظر نہیں آتا، فقط ایک دین بیزاری ان کے اندر پائی جاتی ہے، اور وہ بھی نفسیاتی طور پر ہے، علمی دلائل کی بنیاد پر نہیں بلکہ نفسیاتی طور پر۔ یعنی بچپن میں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے والدین نے کیا کیا، یا بہرحال کچھ دوستوں کے ساتھ کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ ان کے اندر جو ہے وہ دین بیزاری پیدا ہوئی۔ کہ یہ ایک الگ موضوع ہے، میں نے شاید کسی درس میں اس کی طرف مختصر طور پہ اشارہ بھی کیا ہوا ہے کہ دین سے دوری کا جو ایک سبب ہے وہ نفسیاتی اثر ہے۔ انسان کا مزاج کچھ ایک خاص قسم کا ہوتا ہے، وہ شریعت کے احکام کو قبول نہیں کرتا، اور پھر وہ اس سے آزاد ہونا چاہتا ہے، اور اس کے لیے دلیل ڈھونڈتا ہے کہ کہیں سے مجھے دلیل مل جائے کہ میں کہہ سکوں کہ یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر الحاد کا دروازہ ہی کھلتا ہے، اور یہ اس کے دامن میں پناہ لیتے ہیں جا کر۔ تو یہاں بھی یہی چیز نظر آئی، اپنی پوسٹ کے اوپر جو ہے، یعنی فیس بک پیج کے اوپر پوسٹ کرتا ہے، اور وہاں پر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچی کے ساتھ جو ہے وہ متعہ کیا ہے۔ ہم آج اس کتاب کی حقیقت کو جو ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کتاب کی کیا حقیقت ہے، تاکہ سب کے لیے یہ مسئلہ واضح ہو جائے، چاہے وہ علماء مخالف ہیں ان کے لیے بھی یہ جواب ہے، چاہے جو دین بیزار ہیں یا تشیع کے دشمن ہیں ان کے لیے بھی یہ جو ہے وہ جواب بن جائے گا یہ درس، اور انشاءاللہ تشفی بخش جو ہے یہ جواب ہوگا۔ ملاحظہ کریں، اس کتاب کا حوالہ معمولاً اردو میں دیا جاتا ہے۔ کتاب کا نام کشف الاسرار رکھا گیا، اور مصنف بتایا جا رہا ہے السید حسین الموسوی، عالم نجف عراق، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ سید احمد الکاتب ہے۔ یہ کتاب جو ہے بیان کی جاتی ہے کہ کس طریقے سے اس کے اندر جو ہیں وہ مطالب بیان ہوئے ہیں۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں، کتاب کا نام جو کشف الاسرار انتخاب کیا گیا ہے، یہ بھی آپ یوں سے سوچی سمجھی، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک پلاننگ ہے، اس کے تحت یہ کشف الاسرار کا نام دیا گیا، اور مصنف کا نام دیا السید حسین الموسوی۔ یہ آپ کو عرض کروں، یہ مصنف جو ہے وہ جعلی ہے، یہ نام جو ہے یہ گھڑا گیا ہے۔ یہ سید حسین الموسوی جو ہے مصنف نہیں ہے، عالم نجف، شیعہ عالم بھی نہیں ہے،
اور نام بھی اس کا سید حسین الموسوی نہیں ہے۔ اور پھر ترجمہ جو کیا جا رہا ہے سید احمد الکاتب، تو یہ مترجم بھی سید احمد الکاتب نہیں ہے، اور جو مباحث علمی کے اندر موجود ہیں وہ جانتے ہیں احمد الکاتب ایک عراقی عالم دین رہے ہیں۔ ان کا نام ہے کہ جو تشیع کے اوپر اعتراضات رکھتے ہیں، تو ان کا نام جو ہے وہ انتخاب کیا گیا ترجمے کے اندر بھی، اور شیعوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی، یا مثلاً اب اس کتاب کے مخاطبین کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ کتاب ایک عالم نے لکھی ہے جو کہ نجف میں پڑھتا تھا اور اس نے یہ مطالب بیان کیے ہیں، تو لہٰذا اس پر جو ہے وہ اعتماد کیا جائے۔ خوب، ہم تھوڑا سا اس کی حقیقت کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ اس کے اندر جو ہے وہ پہلا نقطہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ سید حسین الموسوی جو اس کا مصنف بتایا جا رہا ہے یہ جعلی ہے۔ اس کتاب کا جو مصنف ہے وہ حقیقت میں عثمان الخمیس ہے، کہ جو وہابی علماء میں سے ہے اور شیعوں کے ساتھ کافی مناظرے کرتا رہتا ہے۔ یہ بہت متعصب انسان ہے شیعوں کی نسبت، اور اس نے کتاب جو ہے وہ لکھی تھی، اپنی ایک کتاب کہ جس کا نام جو ہے یہ رکھا گیا للہ ثم للتاریخ کشف الاسرار و تبرئۃ الائمۃ الابرار۔ یہ کتاب تھی عثمان الخمیس نے جو ہے وہ لکھی، اور لیکن اس نے نام جو ہے دھوکہ دینے کے لیے مخاطبین کو چینج کیا، اور پھر علماء نجف میں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ شمار کیا۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ للہ ثم للتاریخ جو ہے وہ عثمان الخمیس کی ہے؟ دوسری جلد کے اندر جب یہ مطالب بیان کرتا ہے اور پھر علماء نے جب جواب دیا اس کتاب کا، تو وہاں سے مشخص ہو گیا کہ یہ کتاب جو ہے عثمان الخمیس کی ہے، للہ ثم للتاریخ۔ آپ اگر اس کے اوپر ریسرچ کریں گے تو آپ کو یہ مطالب انٹرنیٹ کے اوپر مل جائیں گے۔ جو عربی جانتے ہیں، کتابیں متعدد لکھی جا چکی ہیں اس کتاب کے رد میں، اور اس نے جو سازش کی تھی اور دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی وہ بے نقاب ہو گئی، اور مدلل اس میں گفتگو ہوئی ہے۔ لیکن ابھی ہم نے وہ ساری گفتگو نہیں کرنی، چونکہ ہمارا موضوع ہے رد الحاد۔ اس قسم کے موضوعات جو ہیں وہ ڈائریکٹ الحاد سے مربوط نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک ملحد نے جو جیسے عرض کیا کہ کیا کہیں اب اس کو بہانہ بنایا ہے امام خمینی پر اور تشیع پر اعتراض کرنے کے لیے، تو لہٰذا ضروری سمجھا کہ اس کو یہاں پر جواب دوں۔ اس کتاب کے اندر مصنف جو ہے، کیسے پتہ چلا ہمیں کہ یہ سنی ہے، وہابی ہے، شیعہ نہیں ہے؟ اس کے چند مطالب میں آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پہلا مطلب وہ یہ ہے کہ اپنی اس کتاب کے مقدمے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے درس جو ہے وہ بہترین انداز میں پڑھا نجف کے اندر، اور اجتہاد کی جو ڈگری ہے میں نے سماحت سید محمد حسین آل کاشف الغطاء، جو کہ زعیم حوزہ یعنی حوزے کے پرنسپل تھے، ان سے جو ہے وہ حاصل کی ہے میں نے۔ تو اب یہاں پر چند چیزیں بیان، میں پہلے اس کا ایک سکین پیج دکھا دوں آپ کو، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ تبصرہ کرتے ہیں۔ آپ اس کی کتاب کو ملاحظہ کریں، یہی جو للہ ثم للتاریخ ہے، اس کے 5 نمبر صفحے پر اس طریقے سے یہ بیان کر رہا ہے، جو میں نے اردو میں بیان کیا ہے کہ المہم انی انہیت الدراستہ بتفوق حتی حصلت على اجازتی العلمیہ فی نیل درجۃ الاجتہاد من اوحد زمانہ سماحہ السید محمد الحسین آل کاشف الغطاء زعیم الحوزہ۔ خب یہ مطلب یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ کیا مشکل ہے یہاں پر؟ مشکل جو یہاں پر پائی جاتی ہے وہ یہ کہ یہاں پر تعبیر اس نے استعمال کیا سماحہ السید، اور یہ بات ہر شیعہ عالم، شیعہ سٹوڈنٹ جو بھی جناب کاشف الغطاء کو جانتا ہے وہ یہ کہ وہ سید نہیں ہے، اور عربوں کے اندر یہ رواج ہے کہ جو سید نہ ہو اس کو شیخ سے تعبیر کرتے ہیں، سماحت الشیخ، اور جو سید ہوتا ہے
اس کو سماحت السید سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو بس یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نے اجتہاد کی جو ڈگری لی ہے وہ سماحت السید کاشف الغطا سے آل غطا سے لی ہے، یہ بات غلط ہے۔ اور پھر یہ ایک جگہ پہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہاں پرنٹنگ پریس کی غلطی ہو گئی ہے یا مثلا مصنف سے تھوڑا سبقت قلم ہو گیا ہے، اس طرح کی بات ہے نا۔ بہت زیادہ تعداد میں اگر آپ اس عربی نسخے کو ملاحظہ کریں جا کر تو سید کی جو ہے وہ تعبیر استعمال ہوتی ہے۔ بس یہاں سے ایک جہالت ہو گئی۔ اب جو بندہ درجہ اجتہاد حاصل کرتا ہے ایک استاد کے پاس اور اس کو نہ پتہ ہو کہ وہ سید ہے یا غیر سید، تو پھر معلوم ہے کہ یہ کہانی بنا رہا ہے، گھڑ رہا ہے، قصے بنا رہا ہے اس میں۔ اور دوسری بات جو اس نے کہی کہ میں نے اجتہاد کی ڈگری جو ہے وہ سماحت شیخ، یا اس نے جو اس کی تعبیر کے مطابق سماحت السید کاشف الغطا سے حاصل کی ہے، تو اجتہاد کی ڈگری جو ہے معمولاً جو دعویٰ کرتا ہے وہ اپنی اجتہاد کی ڈگری دکھاتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیں جتنے بھی مراجع موجود ہیں مکتب تشیع کے اندر، جو تقلید کا ایک سسٹم ہے، مرجعیت کا جو ایک سسٹم ہے، ایک مرجع بنتا ہے کہ جس کی تقلید کی جاتی ہے، یہ جب دعویٰ اجتہاد کرتا ہے تو یہ اجازہ اجتہاد دکھاتا ہے۔ اگر کتاب لکھ رہا ہو تو کتاب میں وہ اجازہ چھپتا ہے باقاعدہ، اس کی اپنی ویب سائٹ ہو تو وہاں پر اجازہ اجتہاد جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اجازہ اجتہاد جو ہے اس کو بیان نہیں کیا اور اس کا سکین پیج جو ہے یہاں پر نہیں لگایا۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جب اس فیملی سے، جو کہ کاشف الغطا کی فیملی ہے، موجود ہے نجف کے اندر، ان سے رابطہ کیا گیا اور ان کے دفتر سے رابطہ کیا گیا، نہ تو ان کی اولاد میں سے کسی نے تائید کی ہے اور نہ ہی دفتر نے تائید کی ہے کہ ریکارڈ کے اندر اس قسم کا بندہ جو ہے وہ شاگرد رہا ہو اور پھر ڈگری اجتہاد کی شیخ کاشف الغطا نے دی ہو۔ اس قسم کی کوئی ہمیں ریکارڈ جو ہے وہ نہیں ملتا۔ تو یہاں سے رسمی طور پر جو ہے وہ ان کی کاشف الغطا کی طرف سے، ان کی فیملی کی طرف سے جو ہے وہ رد ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس نے جو زعیم الحوزہ، تیسری نقد اسی ایک عبارت کے اندر اس نے کہا زعیم الحوزہ، تو یہ زعیم الحوزہ اس نے قرار دیا ہے جناب کاشف الغطا کو۔ لیکن یہ بات جانتے ہیں جو تاریخ علماء تشیع کو جانتے ہیں اور نجف کی تاریخ کو جانتے ہیں، حوزہ نجف کو جانتے ہیں، کہ جس زمانے کی یہ بات کر رہا ہے اس زمانے میں دو بڑی شخصیات تھیں کہ جو زعیم حوزہ رہی ہیں، ایک سید ابو الحسن اصفہانی اور ایک مرزا حسین نائینی، کہ بہت بڑی شخصیات ہیں، کہ جو مکتب تشیع سے تعلق نہیں رکھتے اور وہ یہ سن رہے ہیں تو شاید وہ ان شخصیات کو نہ جانتے ہوں۔ یہ بہت بڑی شخصیات رہی ہیں۔ تو یہ اس وقت حوزے کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر لیے ہوئے تھے، نہ کہ جناب شیخ کاشف الغطا۔ اگرچہ شیخ کاشف الغطا ایک عظیم اور ایک بڑی شخصیت ہیں علمی اعتبار سے، لیکن یہ جو تعبیر اس نے استعمال کی ہے یہ تعبیر جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ بس یہاں سے پتہ چلا کہ اس کا مذہب تشیع سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ حوزہ علمیہ نجف میں نہیں رہا، عالم نجف نہیں ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو اس قسم کی غلطیاں اس عبارت کے اندر نہ کرتا۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ اس کے بعد جو ہے اسی مقدمے میں یہ اپنی داستان سنا رہا ہے کیسے میں نے نجف میں پڑھا، تو وہاں جا کر کہتا ہے کہ کسی نے مجھ سے پوچھا آ کر کہ حوزے میں یعنی مدرسے کے اندر نجف میں آپ کیا پڑھتے ہو؟ تو میں نے کہا میں مذہب اہل بیت پڑھتا ہوں۔ خب اب جو اصطلاحوں سے آشنا ہے، جیسے مثلا آپ اہل سنت کے مدارس پہ لے لیں تو ان کی کچھ اصطلاحیں ہوتی ہیں۔ مثلا اسے پوچھا جائے کیا پڑھ رہے ہو، وہ کہے گا میں فلانی کتاب ہوں یا فلانے درجے کے اندر ہوں۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اہل سنت کا مذہب پڑھ رہا ہوں۔ خب مجھے پتہ ہے آپ اہل سنت ہے، مجھے پتہ ہے آپ اہل سنت کے مدرسے میں پڑھتے ہیں، تو اہل سنت کا مذہب ہی پڑھ رہے ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اہل سنت و اہل سنت کے مدرسے میں پڑھ رہا ہو اور پھر آ کر کہے کہ میں مذہب اہل سنت پڑھ رہا ہوں؟ تو اسی طرح شیعہ ہے، شیعہ ہو کر جو سوال کر رہا ہے وہ جانتا ہے یہ شیعہ ہے، اور پھر جو ہے وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم حوزے میں کیا پڑھتے ہو، تو یہ کہتا ہے میں مذہب اہل بیت پڑھ رہا ہوں۔ پتہ چل گیا کہ آپ
اصطلاحوں سے آشنا نہیں ہیں، آپ جو ہیں فضا میں نہیں ہیں، وہاں پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کیا پڑھتے ہو، آپ کو وہ درجہ بتانا ہوتا ہے. یعنی آپ کہیں گے مثلاً اگر میں مکتب تشیع کے مدارس کے حوالے سے بتاؤں تو آپ کہیں گے مثلاً میں شرح الامہ پڑھتا ہوں، فقہ کتاب، میں مثلاً مقاصد شیخ انصاری جو ہے وہ پڑھ رہا ہوں، یا میں مثلاً درس خارج پڑھ رہا ہوں، تو یہ جواب دیا جاتا ہے، نہ کہ یہ جواب دیا جاتا ہے کہ میں مذہب اہل بیت پڑھ رہا ہوں. تو لہٰذا اس اعتبار سے بھی اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تشیع کی فضا میں نہیں ہے، یہ اس نے جان بوجھ کر جو ہے وہ اس بات کو بیان کیا. مثلاً یہ اسکین ملاحظہ کریں، اس کے اندر جو ہے وہ یہی جملہ کہتا ہے کہ ماذا تدرس فی الحوزہ قلت له مذہب اہل البیت تبعاً، کہ میں مذہب اہل بیت پڑھتا ہوں. خوب عرض کیا کہ مذہب اہل بیت کی یہ تعبیر استعمال کرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے. بس یہ دو غلطیاں، ابھی یہ میں مقدمے کی بات کر رہا ہوں، ابھی مطالب کے اندر تو گئے ہی نہیں ہیں کہ اس نے مطالب کے اندر کیا کیا غلطیاں جو ہیں وہ کی ہیں. اس کے بعد جو ہے ایک اہم بات، بہت ہی عجیب و غریب بات ہے، تناقض گوئی اس کی بہت زیادہ ہے اس کے اندر. یعنی ظاہر سی بات ہے ایک کہانی گھڑ رہا ہے اور کہانی گھڑنے کے اندر بھی ماہر نہیں ہے، چونکہ ایک طرف سے تو یہ کہانی اس کا تخیل جو ہے مضبوط نہیں ہے، دوسری طرف سے یہ تشیع کی فضا میں نہیں ہے، نجف میں رہا نہیں ہے، علماء تشیع میں سے نہیں ہے، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا نہیں ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے، شخصیات کا علم نہیں ہے. فقط اتنا جانا ہے کہ یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں تشیع کی، لیکن یہ نہیں پتا کہ فلانی شخصیت کس زمانے میں رہی ہے، فلانی شخصیت کس زمانے میں رہی ہے اور اس کا کیا مقام رہا ہے. یہ والی معلومات اس کے پاس نہیں تھی، لیکن کہانی گھڑنا جو ہے وہ شروع کر دی اس نے. تو لہٰذا جب کہانی گھڑنا شروع کی تو اب کہتے ہیں جھوٹ کے پاؤں تو ہوتے نہیں ہیں، تو پکڑا گیا. مختصر سی باتوں میں جیسے میں نے مقدمے کے اندر ہی 2 عبارتوں کے اندر بیان کر دی، یہی کافی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ اس کا شیعہ سے دور دور کا تعلق نہیں ہے. خوضہ عالم نجف تو الگ بات ہے. یہ جو ہے ایک تناقض گوئی کرتا ہے بڑا عجیب و غریب قسم کی. صفحہ 104 میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سید دلدار علی کو ملا ہوں، کہ یہ بر صغیر کی تشیع کی ایک جانی مانی شخصیت ہے بہت بڑی، کہ میں ابھی اس شخصیت شناسی کے اندر جو ہے وہ جانا نہیں چاہتا. تو اس میں یہ دعویٰ یہ کرتا ہے، ملاحظہ کریں اسکین کو، صفحہ 104 میں یہ بیان کرتا ہے کہ فی زیارتی للہند التقیت السید دلدار علی فاہدانی نسخۃ من کتابہ اساس الاصول، کہ میں ہند گیا، ہندوستان گیا، وہاں پر میری ملاقات جو ہے وہ سید دلدار علی سے ہوئی ہے کہ بہت بڑی شخصیت ہیں، ان کی ایک اہم کتاب ہے علم اصول کے اندر. کہتا ہے کہ علم اصول کی یہ کتاب جو ہے انہوں نے مجھے جو ہے وہ ہدیہ دی ہے. تو اب یہ کہہ رہا ہے میری ملاقات جو ہے وہ سید دلدار سے ہوئی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں سید دلدار جو ہے وہ کب فوت ہوتے ہیں، اس کا زمانہ کون سا ہے. تو آپ اگر سرچ کر لیں سید دلدار علی کو تو معلوم ہوگا کہ یہ چاند کی جو تاریخ ہے، قمری تاریخ جسے کہتے ہیں، کہ اس میں یہ 1235 کے اندر فوت ہوتے ہیں. ابھی کون سا سن چل رہا ہے، 1445. تو یہ جو ہے تقریباً 200 سال کے قریب، 200 سال سے زیادہ عرصہ یا 200 سال کے قریب جو ہے عرصہ ہو گیا ہے، اس زمانے کے ہیں. 1235 میں ان کی جو ہے وہ وفات ہوئی ہے. اب یہ کہتا ہے کہ میں 1235 میں سید دلدار کو ملا ہوں. خوب سید دلدار کو ملنے کے لیے پھر آپ کو 13ویں صدی کے اندر جانا پڑے گا. 12ویں صدی کے اندر جو ہے وہ جا کر آپ سید دلدار کو ملیں گے. لیکن جب ہم آگے چلتے ہیں انتہائی مضحکہ خیز آپ تناقض دیکھیں کہ اس سے پہلے، یہ تو صفحہ 104 کے اندر ہے، صفحہ جو ہے وہ آپ اگر ملاحظہ کریں صفحہ 20 پر بھی اور صفحہ 80 پر بھی، دونوں طرف جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں آغا خوئی کو ملا ہوں. مثلا ایک جگہ پر وہ کہتا ہے کہ لہذا قال الامام الخوئی فی وصیتہ لنا وہو علی فراش الموت. آیت اللہ خوئی جو ہیں وہ کیا ہے، مجھے وصیت کرتے ہیں جب وہ حالت احتضار یا اپنی آخری وقت کے اندر ہوتے ہیں.
حالت یعنی بالکل ہی آخری ٹائم تھا ان کا، تو اس وقت مجھے یہ وصیت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے والے میں یہ کیا کہتا ہے، کُنَّا نَقْرَأُ اصول الکافی مرتن مع بعض طلبۃ الحوزہ فی النجف علی الامام الخوئی۔ یہاں پر یعنی خوئی، جناب آیت اللہ خوئی کے پاس جو ہے انہوں نے قراءت کی اصول کافی کے اوپر۔ اس کے اوپر میں تبصرہ بعد میں کروں گا، لیکن ابھی جو بات ثابت کرنی ہے وہ یہ کہ ایک طرف سے یہ کہہ رہا ہے کہ میں سید دلدار کو ملا ہوں۔ سید دلدار کا جو زمانہ ہے وہ 1235 میں فوت ہوئے ہیں۔ سید خوئی کب کے ہیں؟ یہ جو ہے معاصر شمار ہوتے ہیں۔ آیت اللہ خوئی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں، یعنی امام خمینی جب انقلاب لا رہے تھے تو نجف کے اندر جو زعامت تھی حوزے کی وہ جناب آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، پرنسپل وہ تھے، ذمہ دار وہ تھے حوزے کے۔ آغا خوئی جو ہیں وہ معاصر ہیں، سید دلدار جو ہیں وہ 12ویں اور 13ویں صدی کے ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک طرف سے سید دلدار کو ملا ہوں اور دوسری طرف سے کہہ رہا ہے کہ آغا خوئی جو ہیں وہ مجھے وصیت کرتے ہیں۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ 200 سال کے قریب جو ہے اس کی عمر ہونی چاہیے تاکہ یہ اس قسم کا دعویٰ کرے۔ آغا خوئی کو ساتھ میں لائیں اور سید دلدار کے اس زمانے کو ساتھ میں لائیں، تو 200 سال ابھی حوزے میں پڑھ رہا ہے یہ بندہ، اور پھر آغا خوئی کا شاگرد بن کے پڑھ رہا ہے۔ یعنی انسان اس کی عقل پہ ماتم نہ کرے، کیا کرے اس کے اندر؟ اس قسم کی تناقض گوئی کہ انسان کبھی یقین بھی نہ کر پائے اس کے اوپر، تو لہٰذا یہ اس گھڑنے کے اندر ماہر نہیں تھا، لہٰذا جو ہے وہ پکڑا گیا۔ پھر جو ہے ایک اور تعبیر یہ استعمال کرتا ہے، یہ آخری تعبیر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس بات کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ یہی جملہ کہ جو ابھی میں نے پڑھا کہ کُنَّا نَقْرَأُ اصول الکافی علی الامام الخوئی، یہاں پہ تعبیر استعمال کرتا ہے کہ ہم اصول کافی کو آغا خوئی پر قراءت کرتے تھے۔ تو یہ تعبیر بھی بتاتی ہے کہ یہ حوزے نجف میں بھی موجود نہیں تھا، تشیع کے ساتھ بھی دور دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، چونکہ یہ جو نظام ہے حدیثی کتاب کو استاد پر قراءت کرنے کا، یہ اہل سنت کے اندر رواج ہے۔ مثلا یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان کا جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، قراءت کرتے ہیں۔ تو اب یہ چونکہ سنی ذہنیت رکھتا ہے اور ہماری جو اہم ترین کتاب ہے اصول کافی، تو یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ شیعہ بھی جو ہیں وہ اسی طریقے سے جس طرح ہم بخاری کو قراءت کرتے ہیں، اس کا ختم کرتے ہیں، شیعہ بھی اصول کافی کو اسی طریقے سے کرتے ہوں گے۔ حالانکہ تشیع جو ہے وہ اس طریقے سے اصول کی اپنی حدیث کی کتابوں کو استادوں کے سامنے نہیں پڑھتے، اس کا ختم نہیں ہوتا، بلکہ فقہ الحدیث، علم الحدیث، دراعۃ الحدیث، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک خاص انداز میں پڑھی جاتی ہیں، مراحل طے کرنے ہوتے ہیں اور پھر یہ ساری چیزیں بیان ہوتی ہیں، اور یہ والا لفظ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ اور دوسری بات یہ کہ آغا خوئی کے زمانے کے اندر اصول کافی جو ہے وہ درسن نہیں پڑھی جاتی تھی، یعنی کہ ایک مرجع اور ایک آیت اللہ ہو، وہ درس خارج دے رہا ہو اور اصول کافی پڑھا رہا ہو، نہ، وہ اصول کافی پہ کام کر چکا ہے، جب وہ جوانی کے اندر تھا، طلبگی میں تھا، اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتا رہا ہے، لیکن جب وہ درس خارج دینے لگ جاتا ہے تو وہاں پر جب وہ استنباط کرتا ہے تو احادیث کا سہارا لے کے استنباط کر رہا ہوتا ہے، لیکن کتاب کو حرف بحرف نہیں پڑھا رہا ہوتا، اصول کافی کو مثلا یا وسائل الشیعہ کو یا اس طریقے سے، نہ، جو مسئلہ استنباط کرنا ہے ان احادیث کو لیتے ہیں، ان کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر قراءت کی جو ہے وہ تعبیر استعمال نہیں ہوتی ہے۔ بس معلوم ہوا کہ یہ شیعہ جو ہے فضا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثلا یہ بہت سارے ہمارے منابع کے حوالے سے بھی آشنائی نہیں رکھتا تھا، مثلا کتاب جامع الروات کو یہ مقدس اردبیلی کی طرف نسبت دیتا ہے، حالانکہ یہ کتاب محمد بن علی اردبیلی کی ہے کہ جو 1100 کے اندر جو ہے وہ وفات پاتے ہیں، اور مقدس اردبیلی جو ہیں وہ کیا ہیں 993 یعنی 993 کے اندر جو ہیں ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ہماری علم رجال کی کتابوں سے بھی آشنائی نہیں رکھتا تھا۔ اب یہ اس قسم کا جھوٹ کا پلندہ کتاب مجموعہ کہ جس کے اندر جو ہے وہ جھوٹی کہانیاں سنا کر جو ہے اپنے آپ کو شیعہ عالم جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب اس کتاب کے اندر یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جب عراق بغداد کے اندر جاتے ہیں تو ایک بچی کے ساتھ، 3 سالہ بچی کے ساتھ جو ہے وہ متعا کرتے ہیں۔ تو کون انسان اس کے اوپر یقین کرے گا، اس قسم کے انسان کے اوپر کہ جو
اس قسم کے جھوٹ بول چکا ہو واضح ترین کہ جس کی کوئی توجیہ بھی نہیں کر سکتا انسان، تو وہ آ کر اس قسم کا دعویٰ کر رہا ہو کہ امام خمینی نے یہ فعل انجام دیا ہے، بس جھوٹ ہے. تو میں اپنے بعض ان شیعہ نوجوانوں کو بھی جو ہے وہ التماس ان کو کروں گا اور توجہ دلاؤں گا کہ اختلاف اپنی جگہ علماء سے اگر آپ کرتے ہیں، لیکن دشمن کے ہتھ کنڈے میں نہ آئیں. اگر آپ کو کسی چیز سے بیزاری ہے، ان سے نفرت کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر رطب و یابس جو ان کے خلاف ملے ان سے استفادہ کرنا چاہیے. اپنی اختلاف کے اندر بھی عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے. میں اسی طرح اہل سنت سے بھی تقاضا کروں گا کہ ہر کتاب کو جو ہے وہ شیعوں کے خلاف جو لکھی جائے اور وہ شیعہ عالم بھی بیان کر رہا ہے اس کو اس طریقے سے ذکر کر رہا ہو، اس کو نسبت جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے. اور میں اس ملحد سے بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا عقل سے کام لیں. جو دعویٰ ہے آپ کا کہ ہماری عقل بہت بڑی ہے، ہماری فہم سب سے زیادہ ہے، پوری بشریت کے اندر بڑے بڑے سائنسدان وہ مطالب نہ سمجھ سکے، بہت بڑے فلاسفہ وہ بات نہ سمجھ سکے جو آج ہم سمجھ رہے ہیں، اتنا بڑا دعویٰ رکھتے ہوئے پھر اس قسم کی جھوٹی کتاب سے استفادہ کر کے ایک بہترین اعلیٰ ترین جو ہے شخصیت کے مالک امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر آپ اس طرح کی ہرزہ سرائی کریں اور تہمت لگائیں ان کے اوپر، تو یہ آپ اپنی عقل پہ ماتم کریں. اب یہاں پہ آپ کو جاہل نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے آپ کو؟ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ کوئی اور تعبیر جو ہے وہ استعمال کی جائے آپ کے بارے میں. اگر کوئی بندہ آ کر یہ اعتراض بھی کرتا ہے، بعض اوقات کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی تعبیر یوز نہ کریں، تو کیا کریں؟ مجبور کرتے ہیں یہ لوگ کہ ایک طرف سے یہ علمیت کا دعویٰ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو انسان جو ہے وہ پھر حقائق کشف کرنے کے بعد پھر بتاتا ہے کہ کتنے بڑے جاہل آدمی ہیں، عقل و عقلانیت سے ان کا کوئی تعلق دور دور سے نہیں ہے. تو بس یہ امام خمینی کے خلاف پروپیگنڈا ہے، جھوٹ جو ہے وہ باندھا گیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا صیغہ یا متعا کرنے کا جو واقعہ ہے، کسی بھی آپ کہہ لیں دشمن و مخالف امام خمینی کی طرف سے نقل نہیں ہوا، کیونکہ امام خمینی کے دشمن تو بہت زیادہ تھے. صدام کے جو ڈھونڈ رہا تھا امام خمینی کے اندر کوئی نہ کوئی عیب نظر آئے اور میں اس کو علل اعلان برملا کروں، لیکن وہ اپنی آخری عمر تک دعویٰ نہ کر سکا امام خمینی کے اندر اس قسم کا کوئی اخلاقی عیب موجود تھا. تو جب کوئی دشمن ان پہ کوئی اخلاقی عیب نہیں لگا سکا اور اس طرح کا مسئلہ جو ہے وہ ان کے طرف نسبت نہ دے سکا، تو پھر اور کتاب کے جھوٹ ہونے کو بھی آپ نے جو ہے وہ ملاحظہ کر لیا. ابھی تو اگر پوری کتاب کو دیکھا جائے تو پتہ چلے گا کہ کتنا بڑا جھوٹا انسان تھا یہ عثمان الخمیس، کہ جو اپنے آپ کو مناظر بہت بڑا کہتا ہے، عالم وہابیوں کا کہتا ہے، لیکن اس قسم کے جھوٹی کتابیں لکھ کر یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. تو میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اگر یہ ہدایت کے قابل ہیں تو خدا ان کو ہدایت دے، ورنہ پھر ان کو محشور پھر شیطان کے ساتھ ہی کرے کہ جو ان کا روحانی باپ ہے. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.